ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ سیاق و سباق ہوتا کیا ہے آخر۔ سیاق و سباق سے مراد ہے کہ سبق کا پچھلا پیرا اور اگلا پیرا، یعنی ایک آپ کو کہانی دی جاتی ہے، کہانی کے درمیان سے آپ کو ایک پیرا دیا جاتا ہے جس کا کہا جاتا ہے کہ سیاق و سباق لکھیں۔ اب سیاق کا کیا مطلب ہے؟ اس پیرے سے پہلے کا پیرا، اور سباق کا اس پیرے کے بعد کا پیرا۔ آپ کو سیاق و سباق کرنے کے لیے 3 سے 4 لائنیں جو ہے نا وہ لکھنی ہوتی ہیں، اور ان 3 سے 4 لائنوں میں آپ نے اس کہانی کا خلاصہ بیان کرنا ہے، یعنی جو اس کہانی کا مین پوائنٹ ہے، جو اس کہانی میں کیا مقصد ہے کہانی کا، تو وہ جو ہے نا آپ نے پوری کہانی کا جو ہے نا مظاہرہ کرتے ہوئے، یا سمجھ لو کہ آپ نے اس پوری کہانی کو 3 یا 4 لائنوں میں بیان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو کہا جائے کہ سیاق و سباق کی تشریح کرے۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے اس جو پیرا دیا ہوا ہے، جو کہانی دی ہوئی ہے، ان کو آسان اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے کہانی کے متعلق۔ جی کچھ اس طرح آپ کو سوال دیا جائے گا، جیسے یہ اوپر لکھا ہوا ہے اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے، سوال نمبر 7 سوال نمبر جو ہے وہ آپ کو آئے گا سیاق و سباق کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل پیراگراف کی تشریح لکھیں۔ آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ لکھنا ہے اقتباس کی تشریح۔ وہ لکھنے کے بعد آپ لکھ لیں گے نثر پارہ یا پیراگراف۔ ان دونوں میں سے آپ نے ایک ہی لکھنا ہے، یا عبارت۔ ان 2-3 جو لفظ ہوتے ہیں، نثر پارہ ہو گیا، پیراگراف ہو گیا یا عبارت ہوگی، ان میں سے آپ نے کوئی ایک لفظ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا لکھیں گے؟ نثر پارہ۔ نثر پارے کے بعد آپ لکھیں گے کہانی کے کچھ پہلی ہاف لائن لکھ لیں، اور اس طرح آپ نے ڈاٹس لگاتے ہوئے تھوڑا سا آگے جا کے پھر آپ نے کہانی کے لاسٹ والے 2-3 لفظ لکھ لینے ہیں، جیسا کہ آپ کو اسکرین میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آج کے دن، تو اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا کومے وغیرہ لگا کے اس کے بعد لکھنا ہے اندازہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس حوالہ متن۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے سبق کا عنوان، یعنی یہ جو سبق ہے وہ کس کہانی سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے کہانیاں ساری ریڈ کر لینی ہیں، تاکہ جو بھی آپ کو پیرا آئے آپ کو اس کہانی کے بارے میں پتہ ہو، اس کہانی کے عنوان کے بارے میں پتہ ہو کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے نثر پارے کے بعد حوالہ متن لکھنا ہے۔ اس سبق کا عنوان یوم آزادی، مصنف کا نام آ جائے گا پروفیسر نذیر صدیقی۔ اس کے بعد آپ کو آ جائے گا سیاق و سباق۔ تو اس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیاق و سباق کا مطلب پیرے کے پہلے والا پیرا، اور پھر سیاق و سباق میں یعنی پیرے کا اگلے والا پیرا گراف جو ہے نا وہ آپ نے لکھنا ہے، یعنی آپ نے پوری کہانی کو 3-4 لائنوں میں بیان کرنا ہے جو اس میں مین پوائنٹ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو آ جاتی ہے تشریح آپ نے لکھنی ہے 8-9 لائنز کی، یعنی 1 پیج کی۔ 8-9 لائن لکھیں تو 1 پیج تقریباً مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کے لیے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو آپ کو بس آپ نے دیکھ لینا یہ پیرا آ گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پوائنٹ یاد رکھنا ہے نثر پارہ، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں کچھ بھی یاد کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو پیرا دیا ہوگا اس کے پہلے 2-3 لفظ لکھ کے آگے ڈاٹس لگانے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اندازہ نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی آپ کو پیرا آ جائے اس کے لاسٹ میں سے 2-3 لفظ آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا سیکنڈ پوائنٹ ہو جاتا ہے حوالہ متن، جس میں آپ نے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھنا۔ تھرڈ پہ آ جاتا ہے سیاق و سباق، اور لاسٹ پہ آ جاتا ہے تشریح۔ اب تشریح میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کہانی کے متعلق آسان لفظوں میں اپنے لفظوں میں اس کہانی کو بیان کر دینا ہے۔ 8 سے 9 لائن ایزیلی بندہ کر لیتا ہے، تو یہ آپ کی تشریح ہوگی۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی میرے لیکچر کی۔ اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ کل کے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔